رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، سلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی مرزا امراللہ خیر خواہ، مرحومہ مغفورہ سعیدہ خیر خواہ اور مرزا علی خیر خواہ اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے یہ مجلس سید الشہداء ایرانی شیعہ شناسی قبرستان رحمت آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ عزیزوں، ارشاد پیغمبر اسلام ہے کہ ذکر علی عبادہ، یہ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم حاجی مرزا امراللہ خیر خواہ، یہ بڑے شفیق، بڑے مہربان اور اہل بیت کے چاہنے والے، آل محمد کا شاعر، ذکر اہل بیت کرنے والے، انہوں نے مرثیے، سلام، نوحے، نہ معلوم کتنے کلام انہوں نے لکھے، اور اس کا اجر و ثواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی میں ایک شخص آیا جس کی عمر تقریباً 80 برس کی تھی۔ 80 سال کا بوڑھا اسلام قبول کرتا ہے، دین قبول کرتا ہے، بت پرستی کو ترک کر کے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے اپنا دین تبدیل کر دیتا ہے۔ عمر کیا ہے؟ 80 سال۔ نور ہدایت اس کے دل میں روشن ہو گیا، چراغ جل گیا، محبت خدا اور محبت رسول کا چراغ اس کے دل میں جل گیا، پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ دیکھیے یہ جو انہوں نے مرثیے، یہ سلام، یہ نوحے، یہ منقبت، یہ جو انہوں نے لکھ کے گئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، کہاں تک ملے گا؟ توجہ فرمائیں۔ بہترین کلام آل محمد کی مدح، یہی میں بیٹھا ہوں سامنے یہاں پر چہلم میں، محرم میں جلوس جب آتا ہے تو یہاں منبر لگتا تھا اور سامنے ان کی قبر ہے، یہ ان کے فرزند کی قبر ہے، ان کی ہمسر کی قبر ہے۔ توجہ فرمائیں، خدا ان قبروں پہ رحمتیں نازل کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، عزا و قارب کو صبر دے۔ غور کیجیے، جو لواحقین پسماندگان ہیں ان مرحومین کے، خدا ان کو صبر عطا کرے۔ روایت بتاتی کہ رسول خدا کے پاس وہ بوڑھا آیا، 80 سال کا بوڑھا آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے نبی خدا، اے اللہ کے رسول، میری عمر ہو گئی 80 سال کی، اب ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 5 سال ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو، لیکن میرے پاس کچھ آخرت کے لیے تحفے نہیں ہیں، اگر میں عمل بھی کروں گا تو میرے پاس وقت کم ہے، موت مجھے کب آ جائے نہیں پتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، ممکن ہے 5 سال جیوں، ممکن ہے 1 سال جیوں، ممکن ہے 10 سال جیوں، میرے پاس عمل کم ہے، میں نے ایک عرصہ بت پرستی میں گزارا ہے،
کفر و شرک کے دائرے میں رہا ہوں. توجہ کریں میرے ناظرین و سامعین، غور سے سنیں اسے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں صبح قیامت تک اجر و ثواب ملتا رہے تمہارے جانے کے بعد بھی، کیا تمہیں نہ بتا دوں کہ ایسا کام کرو؟ وہ خوش ہو گیا، بوڑھا تھا، خوش ہو گیا. اے اللہ کے نبی بتائیے کون سا عمل ہے کہ جسے میں کروں اور میرا صبح قیامت تک اجر ملتا رہے؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دین کی کوئی اچھی بات سنو، یعنی حدیث سنو، آیت سنو، روایت سنو، دین کی جب اچھی باتیں سنو تو اسے تحریر کر لو، لکھ لو، کہ جب تک وہ تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا باقی رہے گا، جب تک وہ باقی رہے گا، چاہے کسی کاغذ پر ہو، کسی پتے پر ہو، کسی چمڑے پر ہو، پہلے کھال وغیرہ پہ لکھتے تھے، پتھر پہ لکھتے تھے، اور فرما رہے کہ جب تک وہ رہے گا تمہیں اس کا اجر و صلہ صبح قیامت تک ملے گا. اس لیے کہ اگر اس سے کسی اور نے لکھ لیا تمہارے لکھے ہوئے کو تو یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. عمل بہت چھوٹا ہے. ایک حدیث معصوم آپ نے لکھ لیا، کسی مجلس میں گئے، کسی محفل میں گئے، کسی بزم میں اہل بیت جہاں سجی ہوئی ہے محفلیں وہاں گئے، کوئی شعر یاد آیا، کوئی شعر اچھا سنا، کوئی حدیث سنا، کوئی آیت سنی، کوئی روایت سنی، آ کے تحریر کر لیا. جب تک وہ رہے گی پیغمبر فرماتے ہیں صلہ ملتا رہے گا. تو اب سوچئے کہ مرحوم مرزا حاجی مرزا امراللہ خیر خواہ جنہوں نے منقبت، مرثیے، نوحے، کلام، سلام جو کچھ لکھا ہے، جب بھی وہ پڑھا جائے گا ثواب ملے گا، لکھا رہے گا ثواب ملے گا، جو لوگ اس سے استفادہ کریں گے اجر ملے گا. اسے کہتے ہیں ثواب جاریہ، سلسلہ جاریہ. آپ غور فرمائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. خدا ان کے فرزند کو، پروردگار اس کے درجات کو بلند، ان کے ہمسر کے درجات کو بلند، ان کے بچوں کو عزت و وقاری کو سب. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مرحوم مجھ سے بہت محبت کرتے. میں نے ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے مرثیے پڑھے، سلام پڑھے، نوحے پڑھے، اور میں مجلسیں پڑھتا تھا. اکثر جگہ کرلا کے اطراف میں اکثر مجلسیں میں پڑھتا تھا، وہاں وہ موجود ہوتے تھے. اور میں انہیں یاد کرتا ہوں. خدا ان کے درجات کو بلند کرے، مرحوم کے درجات کو خدا بلند کرے. آپ غور کریں، ثواب جاریہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو تحریر کر لے جو اس نے سنا ہے. کار خیر اپنی جگہ ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، یتیموں کے ساتھ جو ہے سلوک اپنی جگہ ہے، رحم اپنی جگہ ہے، کرم اپنی جگہ ہے. ایک بہترین انسان تھے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے. پیغمبر نے فرمایا ذکر و علی جن عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. نام علی پر خوش ہو جاتے تھے. علی کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، امام حسین کے غم میں مرثیے، نوحے، سلام جو انہوں نے لکھے، خدا کی قسم ایک قطرہ آنسو اگر کوئی مومن ان کے نوحے سن کے حسین کی محبت میں گرا دے گا، ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہے کتنا اجر ملنے والا ہے، کتنا ثواب ملنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ غم حسین میں بہنے والا آنسو کتنا قیمتی ہے. علی کی محبت میں نکلنے والا آنسو کتنا قیمتی ہے. کبھی کبھی اشعار فضائل اہل بیت میں، فضائل علی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں چھلک جاتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسوؤں سے خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. خدا کی قسم اس کا اجر کتنا ہے کوئی نہیں جانتا. عبادت ہے، عبادت. علی کا ذکر عبادت، علی کا تذکرہ عبادت. علی اس ذات کا نام ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ ذکر و علی عبادت. کیوں؟ علی کا ذکر، پیغمبر فرماتے میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر. و ذکر اللہ عبادت، اور اللہ کا تذکرہ عبادت. علی کا تذکرہ نبی کا تذکرہ ہے، نبی کا تذکرہ خدا کا تذکرہ ہے، اور خدا کا تذکرہ عبادت ہے. اور اس ماہ مبارک رمضان میں
اس ماہ مبارک رمضان میں جمعے کا روز، ماہ مبارک رمضان کی آج 13 تاریخ، آپ غور کریں اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس میں جو ذکر علی کرے، اس میں جو مرثیہ و سلام و نوحے پڑھے، اس میں جو مرحومین کو فاتحہ پڑھے، اس میں جو ایصال ثواب کرے، اس کا ثواب 1000 گنا ملٹیپلائی ہوتا ہے، 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کا ثواب 1000 سورہ فاتحہ کے برابر، ایک مجلس کا ثواب 1000 مجلس کے برابر، ایک ذکر علی کا ثواب 1000 ذکر علی کے برابر، ایک صلوات کا ثواب۔ ایک مرتبہ آپ ان مرحومین، مرحومہ مغفورہ سیدہ خیر خواہ، مرحوم مرزا علی خیر خواہ، مرحوم امر اللہ خیر خواہ، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب مل جل کر ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اندازہ کریں عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نہیں جانتے کہ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے اہل بیت کے ذکر کا۔ اگر دنیا جان جاتی تو پیغمبر اسلام کا قول ہے، اور یہ بھی قول کس سے ہے؟ خلیفہ دوم سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اے علی، اگر تمہاری محبت میں پوری کائنات جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ آپ اندازہ کریں، جہنم کو اللہ خلق ہی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ علی سے دشمنی کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دوست اور دشمن کو خدا ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، اس کے عدل کے خلاف ہے کہ دوست اور دشمن کو جمع کر دے۔ اس لیے دوست کے لیے، علی کے دوست کے لیے، رسول کے دوست کے لیے، اہل بیت کے دوست کے لیے جنت بنائی ہے، اور دشمن کے لیے جہنم بنائی ہے۔ یہ خلیفہ دوم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی، اگر تمہاری محبت میں کائنات جمع ہو جاتی، سب جمع ہو جاتے، تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یعنی جہنم کو اللہ خلق ہی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ علی سے دشمنی کریں گے، انہیں رکھنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دشمنی علی سے، بغض علی سے، عداوت علی ابن ابی طالب سے محفوظ رکھیں۔ سمجھیے علی کون ہے، اہل بیت کون ہے، رسول کون ہے، آل رسول کون ہے، جن کا ذکر عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، پیغمبر فرماتے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خدا کی قسم، چہرے علی پر نگاہ کرنا عبادت، ذکر علی کرنا عبادت، حب علی کرنا عبادت۔ اور فرمایا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زبان سے بھی علی کا نام لو تو عبادت ہے، کانوں سے علی کا نام سنو تو عبادت ہے، آنکھوں سے علی کے نام کو دیکھو تو عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو اسی مہینے رمضان میں جس کے سر پہ ضربت لگی، 19 کی شب مسجد کوفہ کے صبح کے صادق سجدے میں علی ہیں، ابن ملعون نے سر پہ ضربت لگائی، آواز آئی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، خدا مرحومین کی مغفرت کر علی کے صدقے میں، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ایک فضا میں آواز گونجی، اہل کوفہ گھروں سے باہر نکلے، کوئی یتیم کی طرح دوڑا ہے، کوئی غربا مساکین سب دوڑے، ایک طرف سے دوڑنے لگے، کوئی کہہ رہا میرا آقا مارا گیا، میرا مولا مارا گیا، ہر ایک فریاد و فقا کر رہا۔ علی کا جنازہ اٹھا، گھر کے قریب پہنچا، بس ایک جملہ اور مجلس تمام ہے، خدا مرحومین کی مغفرت کر، علی کے گھر کے پاس پہنچا۔ ایک مرتبہ امام حسن سے کہا میرے لال چاہنے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ کہا بابا سب چاہنے والے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، جب مجھے میری بیٹیاں گھر میں دیکھیں گی تو زینب و ام کلثوم فریاد کریں گی، میں علی نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز غیروں کے کانوں میں جائے، میں کہوں گا یا علی 40 کوفہ کا ہجری ہے، 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ کو برداشت نہیں ہے، لیکن یا علی یہی 61 ہجری کا کوفہ ہوگا جہاں آپ کی زینب کا سر کھلا ہوگا، ام کلثوم کا سر کھلا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ مرحوم حاجی مرزا امر اللہ خیر خواہ، مرحومہ سیدہ خیر خواہ مرزا علی خیر خواہ، ان کے تمام
مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے خانوادے کے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان اور جمعے کے برکتیں اور رحمتیں ان مرحومین پر نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق مظلوم کربلا کے میرے معبود ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ خدا ناظرین و سامعین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حاجی مرزا امراللہ خیر خواہ، سعیدہ خیر خواہ، مرزا علی خیر خواہ اور ان کے خانوادے کے تمام مومنین و مومنات اور اس قبرستان میں جتنے مومنین و مومنات دفن ہیں، پروردگار سے دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ ان سب کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔